صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو موت کے بارے میں اس کی فکر کو دور کر دو، اس لیے کہ یہ بات اس کے دل کو خوش کر دے گی۔ ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے گا آج، کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی اہم اور آپ کا پروگرام ہے، یعنی مریضوں کے حقوق اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ قرآن سے آواز آتی ہے اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ شفا کا جو تصور ہے ناظرین ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو بیماری گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، تو دوسری طرف بیمار کی عیادت ایک نفیس و صالح عمل بھی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی بھی ہے، فطرت ضرورت بھی ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ عبادت سے بھی اسے مربوط کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مریض کی عیادت کرنے کی۔ اب ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اگر بیمار کے حقوق کی بات کی جائے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے علاج کی مناسب سہولیات فراہم کی جائیں اور ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے۔ نا تجربہ کار، غیر رجسٹرڈ، عطائی اور کمپاؤنڈرز یعنی نیم حکیم خطرہ جہاں سے اسے بچایا جائے، جو نہ صرف مرض کو بڑھانے اور خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں بلکہ بعض اوقات مریض کی جان تک لے لیا کرتے ہیں۔ ملک کی آبادی صاحب تقریباً 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اسپتالوں کی تعداد انتہائی ناکافی ہے، یہ عجیب المیہ ہے۔ لہٰذا چھوٹے شہروں اور قصبوں کو تو جانے ہی دیجئے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑے بڑے شہروں میں عالم یہ ہو گیا ناظرین کہ سرکاری اسپتال مکمل طور پہ زبوحالی کا شکار نظر آتے ہیں، اس کی ایک بدترین تصویر نظر آتے ہیں۔ متوسط اور نچلے طبقے کے لوگ ان سرکاری اسپتالوں میں علاج کروانے پر مجبور ہیں، جہاں ہر قسم کی طبی سہولیات کا فقدان ہے، ناقص حکمت عملی ہے، غیر سنجیدہ رویے کے باعث صحت کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور مختلف بیماریوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا سرکار کا بنیادی فریضہ ہے صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بدقسمتی سے اب مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ 1973 کے آئین یا بعد میں کی جانے والی ترامیم میں صحت کو بنیادی انسانی حق تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، جبکہ ایک مریض کا بنیادی حق ہے کہ اس کا علاج ہو اور صحیح ہاتھوں میں اس کا علاج ہو۔ دنیا میں 120 سے زیادہ ممالک نے صحت کو منصفانہ نظام قانون اور جمہوری سیاسی نظام کی طرح آئین کا حصہ بنا رکھا ہے، مگر پاکستان میں مریضوں کے حقوق کا یہ حال ہے ناظرین
کہ وہ طبقہ جو مرتا نہیں کیا کرتا کی مصداق ہے، غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، بےکس ہے، مجبور ہے، جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہے، وہ ان ہسپتالوں یا بھینسوں کے باڑوں کا رخ کرتے ہیں جہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، دیگر سہولیات کی کمی ہے، لیبارٹریز میں تعینات نا تجربہ کار عملہ موجود ہے، مشینری کی کمی ہے، وہاں انسان جانوروں کی طرح رولتے ہیں۔ کہنے دیں مجھے، سرکاری اسٹاف انتہائی متکبرانہ رویے جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے غریب عوام کو۔ اسی لیے پاکستان جیسے ملک میں لوگ اس وقت تک ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتے جب تک کہ جان پر نہ بن جائے اور علاج کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہے۔ ناظرین کرام، مریض کو اس کا حق پھر بھی نہیں ملتا اس ملک میں۔ پھر جب ہمارے ملک میں عام آدمی پرائیویٹ علاج کروانے پر مجبور ہوتا ہے تو ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، پھر نئے آدم خور چہرے اس کے سامنے آتے ہیں۔ یعنی غریب مریض پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ کلینکس میں پروفیشنل قصائی عطائی ڈاکٹرز جنہیں کویکس کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں ذبح ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہنگی دوائیں، مخصوص میڈیکل سٹورز، ان میں کمیشنز اپنے منتخب شدہ لیب سے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے ٹیسٹ، اور اس میں کمیشنز، عطائی ڈاکٹرز، عطائی حکیم، جعلی ڈاکٹرز، جعلی حکیم، غرض چند ایک اداروں اور ڈاکٹرز کو چھوڑ کر ہمارے یہاں صحت کے شعبے میں اتنا برا حال ہے کہ الامان الافیس۔ 2016 میں ہسپتالوں کی رینکنگ میں سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ عالمی ادارے رینکنگ ویب آف ہاسپٹلز نے ہسپتالوں کی رینکنگ جاری کی، جس کے مطابق پاکستان کا کوئی سرکاری ہسپتال دنیا کے 5,500 بہترین ہسپتالوں میں شامل نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں آج بھی مجموعی قومی پیداوار کا صرف 2% صحت پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے صاحب، یہ 2% بھی خرچ نہیں ہوتا، یہ 1% سے بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ جو اوپر سے نیچے تک کمیشن ہوتا ہے صاحب، لوگوں کی صحت کے نام پر وہ بھی لوگ بھنبوڑ لیا کرتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ صحت اور تعلیم پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن آج وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے۔ ہاں، ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شخصیت ممتاز ظالم دین محترم جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز ڈاکٹر ہیں، دانشور ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز ڈاکٹر ہیں، دانشور ہیں، جناب ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، چونکہ بات ظاہر آج موضوع مریضوں سے متعلق ہے، انسان کی صحت سے متعلق ہے، پہلے تو میرا خیال ہے بنیادی سوال یہ بننا چاہیے کہ جو اسلام میں بیماری اور شفا کا جو بنیادی تصور ہے وہ کیا بتائیے، اور جو مریض کے لیے جو اسلام نے حقوق رکھے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں یہی نہیں پتا کہ شریعت نے ہمارے لیے حقوق کیا رکھے۔ وہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مذاہب اور تمام معاشروں میں صحت کو ایک عظیم الشان انمول نعمت سمجھا جاتا ہے، اور اسلام نے بھی صحت کو بڑا پروموٹ کیا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو جہاں بیماریاں تھیں تو اپنی حکمت عملی سے اس کو مدینہ منورہ میں تبدیل کر دیا۔ بیماری کا جہاں تک تعلق ہے، یہ باقی معاشروں اور مذاہب میں اس کو آفت سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام بیماری کی بھی فضیلت بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بیمار بندے کو حوصلہ، امید اور یقین دلانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں، دانشور اس کو جانتے ہیں کہ مریض کے دل میں جب تک امید زندگی کی نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ بیماری سے لڑ نہیں سکتا۔ تو اسلام نے اس لیے اس کے فضائل بیان کیے تاکہ ایک بیمار بندہ سب سے پہلے وہ امید پیدا کرے کہ میں دوبارہ ٹھیک ہوں گا، میں نے ایسے ہی نہیں رہنا، اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ زندگی کے ان لمحوں کو بھی انجوائے کرے جو بیماری کے لمحے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ ان لمحوں میں وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے۔ اسلام کا بنیادی تصور بیماری کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار شخص جب بیمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے نیکی لکھ دو۔ اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو اور بیماری سے جب تندرست ہو تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا اور پھر باہر نکالا تو وہ صاف جس طرح آگ اس کو صاف کر جیسے آگ ایسے وہ گناہوں سے صاف ایسے وہ گناہوں سے کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صحت کی حالت میں بندے نے نیکیاں کی ہیں،
بیماری کی حالت میں رب تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ وہ نیکی بیماری کی وجہ سے نہ بھی کرے تو اس کے کھاتے میں وہ نیکی لکھی جائے. کیا کہنے ہیں, وہاں اٹینڈنس نہیں تھی اور اٹینڈنس میں آپ کا نام جو رجسٹر میں نام لکھ دیا گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ رمضان میں اعتکاف کرتا ہے اور ایک رمضان میں وہ بیمار ہو جاتا ہے, اعتکاف نہیں کر سکتا, تو اس سال کا اعتکاف اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیمار شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بیماری جو جب انسان کے پاس آتی ہے تو اس کو بہت سارے فوائد دے کے جاتی ہے. یعنی یوں کہیے کہ بیماری رحمت بھی ہے. بیماری رحمت بھی بن کے آتی ہے. ظاہر سی بات ہے, سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ بیمار شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو محسوس کرتا ہے, اللہ کا قرب جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے, بیماری رکھی اس لیے گئی کہ بندہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہے, اور وہ اس کی حیوانیت جو ہے اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے, اور اس کو ادراک ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی ذات کو چلا رہا ہے. ایک وائرس نے ہلا کے رکھ دیا تھا نظر آنے والے, جوڑ ہل کے رہ گیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العالمین نے بیماری کو اس لیے رکھا کہ بندے کو اس کی حقیقت, اس کی حیثیت کا ادراک ہو جائے. اور اگلی بات یہ کہ بیماری سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کے لیے وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے. یعنی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ دعوے کر رہے ہوتے ہیں, وعدے کر رہے ہوتے ہیں, اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے, ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے, تو قریب قریب اس کے کون نظر آتا ہے؟ وفا شیار رشتہ دار نظر آتے ہیں, اس کی زوجہ نظر آتی ہے, ماں باپ نظر آتے ہیں. حالانکہ زندگی میں یہ ان کو وقت دے چکا ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک لمحہ بھی نکال کے ہاسپٹل میں اس کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں. تو یہ بیماری بندے کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور وفاداروں کے قریب بھی کرتی ہے, اور بندے کی حیثیت کو پہچاننے میں یہ مدد فراہم کرتی ہے. اچھا, اب اس میں بتائیے دواؤں پہ تیقن کرنا, کیونکہ شفا کا جو بنیادی تصور ہے وہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ کیا دوائیں شفا دیتی ہیں یا اللہ کا حکم اور اس کی جو منشا ہے اس کی رضا شفا دیتی ہے؟ ایک بات. اور جو مریض کے جو بنیادی حقوق ہے اسلامی وہ بھی ذرا بتائیے. اب اللہ رب العالمین چونکہ مسبب الاسباب ہے, اسباب بھی اسی نے ہی پیدا فرمائے ہیں, اور وہی ان اسباب کے اندر اثر بھی ڈالنے والا ہے. تو دوائی شفا دیتی ہے اللہ کے حکم سے. جب رب العالمین چاہے گا تو متعلقہ, اصل میں بیماری کی تعریف کیا ہے؟ انسان کا طبی حالت سے نکل جانا, اور شفا کا مطلب ہے واپس اس حالت میں لوٹ آنا. واپس اس حالت میں لوٹ آنے میں دوائی جو ہے اس کی مدد فراہم کرتی ہے, اور اس میں اللہ رب العالمین شفا ڈالتا ہے. اب جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے, کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے, تو انسان کے حقوق کیوں نہیں بیان کرے گا؟ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی برتی جائے, اس سے پیار کیا جائے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اسلامی معاشرے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کو تم دیکھو گے وہ باہم ایک دوسرے سے ایسے برتاؤ کریں گے جیسے اپنے جسم کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. دوسرا مسلمان کا حق یہ ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو حسن سلوک کیا جائے. یعنی چڑچڑا پن آتا ہے, وہ بد کلامی بھی کر دیتا ہے, سخت بات بھی کر دیتا ہے, تو اس کو برداشت کیا جائے, اور اس کو جب وہ وقت پر کھانا مانگے تو پرہیزی کھانا دیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ بوڑھا سسر ہے تو اب اس کو کون کھانا پکا کے دے, پرہیزی کھانا اس کو فراہم کیا جائے, وقت پر اس کو دوائی دی جائے, اس کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ اللہ نے جب اثر ڈالنا ہے تو دعا کی جائے, اور اس کی دلجوئی کی جائے, اس کے پاس بیٹھ کے اچھا کلام کیا جائے, اس کو حوصلہ دلایا جائے, امید دلائی جائے, اس کو جو ہے نا جب واک کرنے کا لمحہ ہو تو اس کو واک کروائی جائے, اس کے کپڑے چینج کیے جائیں, اس کو جو ہے نا اپنے وقت پر ڈاکٹر کی جو ہدایت کے مطابق نہلایا جائے, خوشبو لگائی جائے, اس کے کمرے کو صاف ستھرا رکھا جائے. یہ مریض کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے. اچھا, کمال یہ کہ آپ تو کسی کا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو, یعنی آپ حق ادا کرنے کے لیے گئے تو آپ بیسکلی مریض کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے. اب میں تو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھ رہا ہوں, آپ تو جنت کے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں, تو مریض کے پاس ایکچولی آپ نہیں بیٹھے ہوتے, آپ جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں. تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے, اکثر اس پہ بات کرتے ہیں آگے. لیکن ایک بات بتائیے, میڈیکل سائنس مریضوں کو کون کون سے بنیادی قانونی اور طبی حقوق دیتی ہے؟ یہاں سے آپ آغاز کیجئے. اور ان جو حقوق کے بارے میں عموماً چونکہ اس کا حصول بڑا ممکن نہیں ہوتا, کیسے ممکن ہے یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. بہت شکریہ جنید صاحب. نہایت عام ٹاپک, لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہے, اس میں کوشش کریں گے کہ میکسیمم انفارمیشن عامت الناس تک پہنچ جائے.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے کہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا، ہر زیرو کا، کہ اس کو ایک بہترین طبی سہولت مہیا کی جائے. درست. اور ان کی تعریف بھی جو صحت کی ہے کہ سوشل، مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ، یہ صحت کی تعریف ہے. اور اس سے جو ڈیویٹ ہو گیا وہ سمجھے مریض کی کیٹیگری میں آ گیا. اب مریضوں کی آپ ٹائپس دیکھ لیں، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، کرٹیکل ہے، 3 قسم کے. ٹھیک ہے. کرٹیکل مریض تو ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہو سکتا، اس کو ٹوٹلی ہاسپٹل کے سٹاف نے اور ڈاکٹرز نے ہینڈل کرنا ہے. اس کی ایک A to Z تمام چیزیں پرووائڈ کرنا اسپتال کی انتظامیہ کے ذمہ ہے. اور جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان کے اندر اٹینڈنٹ کا تصور نہیں ہوتا. جب آپ نے ایک مریض کو ہینڈ اوور کر دیا ایک اسپتال کے ذمہ تو تمام ذمہ داری اس اسپتال کی انتظامیہ پہ آ گئی. اب پاکستان کے آئین پاکستان کا جو پری ایمبل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں دیباچہ آئین کا، اس کے آرٹیکل شاید 27 اور 28 غالباً وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی صحت اور تعلیم یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جب جو ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آ گئی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو پیسہ کٹ رہا ہے یا جو بجٹ کے اندر جتنی ایلوکیشن ہونی چاہیے وہ اتنی ہو کہ آپ کی ہر آبادی کے ہر فرد کو ایک صحت اور تعلیم کی سہولت مہیا کی جائے. پھر جو ڈاکٹرز ہم جب بنتے ہیں تو ہم سے اوتھ لیا جاتا ہے جس دن ہمارا کانوکیشن ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارے جو 2 یا 3 سینٹنسز جو نہایت اہم ہے، اس کے اندر نمبر 1 ہوتا ہے کہ میں کسی کو مذہب، رنگ، نسل کی بنیاد کے اوپر میں کسی کا علاج انکار نہیں کروں گا. یعنی بات یہ ہے کہ کسی مریض کو اگر علاج معالجے کی ضرورت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. اور دوسرا ہے کہ میں اپنے جو میڈیکل نالج ہے اس کو اینٹی ہیومن جو چیز ہے اس کے اوپر استعمال نہیں کروں گا جو انسانیت کے خلاف جاتی ہے. تیسری ہے کہ میں ایتھکس کو پریکٹس کروں گا. یہ 3 بنیادی ہمارے اوتھ کے جو ہے نکات ہیں. اس کے بعد آ جائیے کہ آپ نے قانون کی بات کی تو ہیلتھ کیئر کمیشن پورے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، ہر صوبے نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ ایک کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ سہولیات اس اسپتال نے پرووائڈ نہیں کی. دوسرا، ہیلتھ کیئر کمیشن کے قوانین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسپتال کے باہر یہ لکھ کے لگا دیا جائے کہ یہ چیزیں اس اسپتال کے اندر اویلیبل ہیں، یہ سہولیات، لیبارٹری، ڈائگنوسٹک، فلاں چیز ساری اس اسپتال کے اندر اویلیبل ہے، یہ اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں. یہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے سرکاری اسپتالوں کی بات؟ ہیلتھ کیئر کمیشن اگین ریپیٹ مطلب کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے ہیلتھ کیئر کمیشن نے یہ چیزیں لکھ کر لگائی ہیں. اب امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں. اب امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے وہ بھی باڈیز موجود ہیں، لیکن وہاں تک کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، جیسے اب سگریٹ نوشی کا قانون بنا ہوا ہے نا، امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے وہ اب سب کو پتہ ہے. تو اسی طرح یہ بھی اسی کی نظر ہوئے قوانین آلریڈی موجود ہیں. جب مقتدر حلقہ کمیشنز میں بیٹھا ہوگا سگریٹ نوشی کے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. آگے بڑھیے. اچھا تو آگے چلیے. اب آ گیا کہ آپ مریض کو کیا کیا چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں اور کیا کیا نہیں بتانی ہوتی. اب ڈاکٹر کا کام ہے کنسنٹ فارم جب کوئی مریض داخل ہوتا ہے اس کے اوپر سائن کروائے کہ جناب میں آپ کا یہ آپریشن کرنے لگا ہوں. سپوز اپینڈکس کا آپریشن ہے، اس کے یہ مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کچھ آپ کو یہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں یہ آپ کو ادویات تجویز کی جائیں گی. اگر وہ ان پڑھ ہے تو اس کو پڑھ کے سنا دیا جائے، اس کا انگوٹھا لگوا لیا جائے. اگر نہیں سن سکتا، بہرے پن کا شکار ہے تو اس کے اٹینڈنٹ کو بتا دیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو اگر بتا دے اس اپنی لینگویج کے اندر. اور اس میں انگلش، اردو، فارسی، پشتو ہر زبان کے اندر بتانا ضروری ہے جو وہ سمجھ سکتا ہو. اچھا، مطلب یہ نہیں کہ میں نے اردو میں لکھ دیا، آپ کو بتا دیا، آپ نے بغیر پڑھے سائن کرا دیا جی میں نے تو کنسنٹ لے لی. یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اب ڈاکٹرز کی بھی آپ نے پوچھا کوشچن کہ کیا پرابلمز آتے ہیں. اب سرکاری اسپتالوں میں تو بے شمار پرابلمز آتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بجٹ کم ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ایک بیڈ کے اوپر 2 مریضوں کا ہونا، کئی دفعہ بیڈ کی اویلیبلٹی نہ ہو. اس وجہ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آئی سی یو کے اندر آپ کے مریض کے لیے اس بیڈ نہیں آپ دوسرے اسپتال میں لے جائیں. یہ بھی غلط ہے. ہسپتال کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا آئی سی یو اتنے کیپیسٹی کا ہونا چاہیے کہ آپ کوپ کر سکو سیریس مریضوں کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا وی آئی پی وارڈ کا تصور میں یہ بھی ضمناً عرض کر دوں، وی آئی پی وارڈ کا تصور بھی غیر اسلامی ہے. ٹھیک کہ وائی وی آئی پی، آل پیشنٹس آر ایکول. بالکل صحیح. دیکھیں نا، ایک وی آئی پی مریض ہے اور دوسرا جو ہے چونکہ اس کی کم انکم ہے تو وی آئی پی نہیں ہے. یہ تو سارے ہمارے لیے برابر ہیں. اور پھر مینٹل ہیلتھ. نہیں، یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو یہ ہم نے فارمولا دیکھا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں بھی ان میں بھی ہوتے ہیں. اچھا، پرائیویٹ وارڈز کو پہلے وی آئی پی کہا گیا تھا، اب اس کو پرائیویٹ نام کا دیا کہ وہاں وہ پے کرتے ہیں. جو پیئنگ پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کی سرکاری کا کہے کو پھر وہ سرکاری اسپتال کے اندر پیئنگ پیشنٹ کا ایک الگ وارڈ ہے. اس کے اندر اس کو پہلے وی آئی پی وارڈ کہتے تھے. اس کے اوپر مطلب الگ ایک ہوتی تھی کہ یہ آپ کو ایک روم مل جائے گا، اس کے اندر ایک اٹینڈنٹ ہوگا، آپ کو یہ ہوگا. عموماً یہ یکساں سہولیات تو نہ ہوئی نا، یکسانیت نہیں ہے. یہ یکساں بالکل میں اس کے ایگری کرتا ہوں. کچھ اچھے اسپتال ہیں جیسے آغا خان ہاسپٹل، انہوں نے باہر سب کچھ یہ لکھ کے لگایا ہوا کہ یہ سہولیات میں سے اگر کوئی بریچ کرتا ہے یا ڈیویٹ کرتا ہے یو کین ٹاک ٹو ایڈمنسٹریٹر. آپ ایڈمنسٹریٹر سے آ کے اس کی شکایت کر لیجیے. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے مجھے سمجھنی ہے
دیکھیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے وہ $44 پر کیپٹا کرتا ہے کہ جی یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم ایک شخص کے اوپر پوری دنیا میں جو اس نے ایک اسٹینڈرڈ لاگو کیا ہے کہ جی اتنا خرچ صحت کے معاملے پہ ہونا چاہیے. پاکستان میں مختلف فگرز ہیں, کہیں $9 بھی آتا ہے, کہیں $36 بھی, لیکن اگر $36 بھی ہے تو وہی بات ہے کہ نیچے آتے آتے وہ $36 کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. حیران کن بات یہ جو میں جب پڑھ رہا تھا سروے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں $11,945 پر کیپٹا خرچ ہوتا ہے انسان کی صحت کے اوپر. سوئٹزرلینڈ میں $7,138, یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کسی بھی صورت میں کمپیریزن نہیں ہے. اب ذرا یہ بتائیے صاحب کہ ایک طرف تو ڈاکٹر پاکستان میں پیسہ بنانے کی مشین بنے ہوئے, دوسری طرف عالم یہ ہے کہ مریض کے گھر والے ڈاکٹر بننے کی خود کوشش کرتے ہیں. یعنی وجہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا کہیں بھی تو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے, میرا گوشت تک ادھیڑ دیں گے. ایسی صورتحال میں ڈاکٹر کو اور مریض کے لیے جو اخلاقی اور معاشرتی اقدار جو ہیں اس کو کس طرح سے پاسداری اس کی کرے, کیسے اس کو اختیار کرنا چاہیے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے سوال نہیں کیا, دراصل گلہ کیا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق بھی موجود ہے, اس کے اندر ایک شکایت بھی موجود ہے. جی اور یہ بالکل بجا شکایت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے پہلی بات, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر سجاد شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے 1946 میں ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی آف ہیلتھ کی بات کی ہے, جس کو ہم صحت کی مساوات کہتے ہیں. درست. یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں روا رکھ سکتے. اچھا, یہ جو بات 1946 میں دی جا رہی ہے, یہ بات 1450 سال پہلے رحمت کونین آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں. ایسا ہی کہنا نہیں, اپلائی ہو چکی ہے, نظر آتی ہے ہمیں. اچھا, اب جو پہلا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو دراصل وہ صرف اور صرف سزا ہے. یعنی سب سے پہلے تو ہم اسے سزا کے طور پر لے کر مریض کو عام لوگوں سے ویسے ہی الگ کر دیتے ہیں. درست. اب دیکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ مشکل, تکلیف, غم, ملال, اذیت اور دکھ کوئی بھی مومن کو آئے تو بارگاہ الہی میں اس کا اجر موجود ہے, کانٹا بھی اگر چبھتا ہے. اب مجھے اب بتائیے کہ جس چیز کا اجر ملے, جس چیز کا ثواب ملے, جس چیز کی جنت ملے, وہ صرف سزا تو نہیں ہو سکتی. درست. وہ چند لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو, چند لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے اس اللہ کو, اس رحمت کونین کو. باقی لوگوں کے لیے تو وہ سزا نہیں ہے, وہ تو ایک ریوائیول ہے کہ وہ واپس آئیں اس راستے پر جو صحت کا راستہ ہے. درست. اب یہاں پر بڑی ضرورت ہے بتانے کی کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی رہنمائی اور مشاورت موجود ہے؟ کراچی جیسے شہر میں, لاہور جیسے شہر میں, پنڈی جیسے شہر میں, فیصل آباد, ملتان, بڑے شہروں, چھوٹوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. کیا یہاں پر اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے مجھے جانا کہاں ہے؟ نہیں ہے سر, میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں ہے. کہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے, سنڈے کو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈی جی خان کے پاس, ان کی ریڑھ کی ہڈی کے 2 موڑے ٹوٹ گئے. اب وہ ایک ایسے ہاسپٹل میں لاہور پڑے ہوئے ہیں جہاں اس کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جب میں نے کل جا کر کہا بھائی آپ یہاں کیوں ہیں, فلاں ہاسپٹل کیوں نہیں, وہاں اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہی عالم, یہ پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں, جو پی ایچ ڈی ہے, جو فزکس کا پروفیسر ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ جو عام آدمی ہے اسے گائیڈنس کون دے گا, مجھے جانا کہاں ہے, مجھے ملنا کس سے ہے, میرا ہاسپٹل کون سا ہے؟ یعنی سرکاری سطح پہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جس کو انسان فوراً ایڈریس کر لے کہ جی میرا مریض ہے, میں لے کے اس کو یہاں پر چلا جاؤں. سر جب آپ کو کوئی فون آتا ہے تو سوال یہ نہیں وہ پوچھتے کہ میرے مریض کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا کریں, وہ کہتے ہیں کس ہسپتال لے کر جائیں. وہ 3-4 آپشن, اس کا مطلب ہے ان کو یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ جب کیا مسئلہ ہو تو کہاں جائے. اچھا, یہ صرف ہسپتال کا کام نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا کام ہے کہ ان کو بتائے, اور یہ تمام محکموں کا کام ہے. ہیلتھ کا محکمہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ ایک ہیلپ لائن نہیں دے سکتا مجھے کہ جہاں میں فون کر کے پوچھ لوں بھائی میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا, مجھے کہاں جانا یا کس کو مجھے بلانا, ایک ہیلپ لائن دینی ہے, صرف آپ نے 8-10 بندے بٹھانے ہیں, کال چلی جائے گی اس کو, جیسے کہ باہر ہوتا ہے. اور پھر آپ نے نیکسٹ بات کی کہ اب کیا ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے بتائیں ڈاکٹرز, اب دیکھیں اسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے ڈاکٹرز جو ہے پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں, یہ بھی تو بتائیے. ادھر ہی آنے لگا ہوں میں. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے جو سرکاری ہاسپٹل کی تعداد ہونی چاہیے, کیا وہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں. کیا ایک جو 100 بندوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, کیا ہے ہمارے پاس؟ نہیں. آج بھی میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جنید بھائی کہ پاکستان کے سرکاری ہسپتال میں جو وسائل
اور جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پرائیویٹ ہسپتال سے بہتر ہیں. اس میں کوئی مجھے دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کیونکہ ہمارے ہاسپٹل سرکاری میں جو ڈاکٹر کی تعیناتی ہوتی ہے اس کا نظام اتنا زبردست ہے, ٹیسٹ کا, انٹرویو کا, سلیکشن کا, میرٹ کا, اور پھر ہاسپٹلوں میں ان کی تعیناتی کا, پھر ان کی مانیٹرنگ کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو بیسٹ ڈاکٹر ہے, جو گولڈ میڈلسٹ ہے, جو کئی سے پڑھا ہے, وہ کیا کرے؟ ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ کیا کرے اگر 500 بندہ لائن میں کھڑا ہو؟ بالکل صحیح. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ ایک بندے سے 5 منٹ بھی بات کریں تو مجھے بتائیے 500 بندے کی جب لائن لگی ہوگی تو یہ کن کی کتنی بات سن سکتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر آپ کے آنے سے پہلے میڈیسن لکھ دیتا ہے, یا اگر اس نے پیسہ بنانے کی مشین بنا ہوا ہے, یا شام کو کلینکس شروع ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل شروع ہیں, تو وہ اس لیے شروع ہیں کہ ریاست نے ماں کا رول نہیں نبھایا. بالکل صحیح. یہ ریاست کا کام تھا. بالکل صحیح. کہ وہ ایسے ادارے بناتے جہاں پر لوگوں کو فیسلٹی ہوتی. ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس آپشن ہو سکتا ہے, وہ چلا دے جہاں جانا ہے اس نے. بالکل صحیح. اور آج بھی ان کے پاس آپشن تو موجود ہیں, ہم تو ان 2% کی بات ہی نہیں کر رہے. سر دیکھیں, پیرامیڈکس آپ کے پاس موجود نہیں ہے, اسٹاف آپ کے پاس موجود نہیں ہے, ڈاکٹرز جو موجود ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ شام کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ کلینکس میں بلا لیا کرتے ہیں. مشینریز آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ کسی قسم کے ٹیسٹ کر نہیں سکتے, تو سرکاری اسپتال کو شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے نا سر, پنجاب کی آبادی آپ دیکھیے 12 سے 14 کروڑ آبادی ہے. اب اس 12 سے 14 کروڑ آبادی کو دل کا مرض بھی تو ہونا ہے. بالکل صحیح. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب, مجھے درست کر دے غلط کہہ رہا ہوں, میرا 3 یا 4 ہاسپٹل ہوں گے شاید ٹوٹل کارڈیالوجی کے. شاید ملتان میں ہے, ایک آدھ کوئی فیصل آباد ہے, ایک لاہور ہے, ایک وزیر آباد کا سنا تھا, مطلب 4-5. اب مجھے اب بتائیے کہ وہ دل کا مریض کہاں جائے گا جب آپ نے اس کو اپرچونٹی ہی نہیں دی. اچھا, وہ جو ہاسپٹل ہے ہم اس پہ گلا کرتے ہیں, مریض جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے جناب 6 مہینے کا. بھئی وہ ہاسپٹل کیا کرے؟ اس کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں, کس کو ٹائم دے, کس کو ٹائم نہ دے. یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ جو نوبل پروفیشن تھا وہ کمرشل کاز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ جو آپ نے ابھی فرمائی کہ سب سے پہلے تو جی ڈی پی کا 2% رکھا, پھر اس جی ڈی پی کے 2% پہ 0.9 استعمال کیا, 1.1 واپس لے لیا اپنے مطلب کی بوٹیاں نکال لی, وہ سارا وہ بھی کھا کے چلے گئے. اب جب آپ سارے وہ, بلکہ بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا حسن نثار صاحب کا, وہ کہا کرتے ہیں کہ وسائل کے دریائے فرات پر شمر قابض ہیں. آج بھی شمر قابض ہیں اس کے اوپر. یہاں روک دیں بات, ذرا یہاں روک دیں بات. حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں صاحب کہ بس پورے پاکستان پہ مختلف قسم کے شمر ہیں جو قابض ہیں اور پاکستان کو مستقل بھنبوڑ رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے, کب تک یہ معاملہ چلے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں صرف نعرہ ہے کہ تعلیم اور صحت بنیادی حق ہے عوام کا. ارے صاحب, حق تو ہے لیکن حق دیا نہیں جاتا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی, میں ذرا اس کی تھوڑا سا فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا, میرے ساتھ آپ جڑے رہیے گا کہ دیگر ممالک میں صاحب کیا رکھا جاتا ہے مریضوں کے لیے بجٹ, اور ہمارے یہاں وہی بات ہے صرف $36 وہ بھی کاغذوں پہ موجود ہے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور مریضوں کے حقوق اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ آپ کا پروگرام ہے ناظرین, آپ کا پروگرام ہے بنیادی طور پہ آج. اور آپ بہت, مجھے پتہ ہے اس وقت جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ یقیناً کسی نہ کسی طور سے ہم سے انگیج ہونا چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنی بھڑاس دل کی نکال. لوگ بڑے بھرے بیٹھے ہیں اس حوالے سے
کہ آج 75 برس ہونے کو آ گئے صاحب، اور پاکستان کے اندر آج تک صحت کی بنیادی سہولت ہم لوگوں کو نہیں دے پائے. یعنی دیکھیے کہ اقوام متحدہ ظاہر ہے اس نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا کہ جی کم از کم $44 جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر خرچ ہونا چاہیے صحت کے اوپر. پاکستان میں کاغذوں میں موجود ہے $36، لیکن وہ ملتے نہیں صاحب، پہنچتے نہیں. اگر پہنچتے تو نظر آتے. اب میں آپ کو دنیا کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں تو گھوسٹ ہاسپٹلز بھی موجود ہیں نا، گھوسٹ اسٹاف بھی موجود ہے. مطلب ہاسپٹلز بھی جو ہے ایک گھوسٹ کا تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ اسٹاف جو ہے موجود نہیں ہوتا، بھینس کے باڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خچر وہاں کے اوپر جو ہے ان اسپتالوں کی زمینوں کے اوپر لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال بھی ہے. اب دنیا بھر میں ہوتا کیا ہے وہ ذرا سمجھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسے میں نے بتایا کہ $11,945 خرچ کرتا ہے ایک شخص کی صحت کے اوپر. سوئٹزرلینڈ $7,138 خرچ کرتا ہے. جرمنی $6,731 خرچ کرتا ہے. نیدرلینڈ $6,299 خرچ کرتا ہے. آسٹریا $5,899 خرچ کرتا ہے. سویڈن $5,754 خرچ کرتا ہے. اسی طرح سے فرانس $5,564 خرچ کرتا ہے. بیلجیم $5,458 خرچ کرتا ہے. کینیڈا $5,370 خرچ کرتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم $5,268 خرچ کرتا ہے. آسٹریلیا $4,919 خرچ کرتا ہے. اور جاپان $4,691 خرچ کرتا ہے. اب مجھے بتائیے صاحب کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ $36 بھی پاکستان میں خرچ نہیں ہوتے، جبکہ $44 کا اسٹینڈرڈ ہے. اور یہاں ہزاروں ڈالر جو ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنے مریضوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہم کیسے خرچ کریں گے صاحب؟ ہم تو خود اپنا مال بنانے، اپنے ایسٹس بنانے اور موڑنے میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کو صحت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یعنی میں دعوے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آن ایئر. میں اس وقت بیٹھا ہوں صاحب کراچی کے اندر ہوتا ہوں. مجھے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو انسٹنٹ کوئی سرکاری ہسپتال میرے ذہن میں نہیں آئے گا جہاں پہ میں خود جا کر اپنا علاج کرا سکوں. مجھے مجبوراً پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. تو ایک غریب کا تو صاحب کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے جو صبح بائک کو کک مار کے نکلتا ہے، بسوں میں لٹک کے جاتا ہے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ علاج معالجے کے حوالے سے اب ذرا آئیے لوگوں کی تھوڑی تربیت کیجیے اس پہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے بیماری آ گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اور ہم نارملی اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سرکار کی تاکید کیا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اس کا ایک اور پہلو جو بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ہے، بڑا ایک روحانی پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا سی بات ہو کہ عیادت کے اور بیمار پرسی کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا بنیادی طور پر فضیلت بھی بتائیے، اور جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں سوال کیا کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں علاج کروانا چاہیے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی کہ تمہیں علاج کروانا چاہیے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ $36 حکومت کی طرف سے ہمارے لیے مختص کیے جاتے ہیں کاغذوں میں لیکن خرچ نہیں کیے جاتے. ایک دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی رقم بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں بھی اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوائی کرنا، علاج کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہی ٹھیک کرنا ہے، لیکن ہمیں دوائی کروانی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور آپ کے اصحاب کی بھی سنت ہے. اور ایک اور بڑی معاملات ہمارے ہاں چل رہے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے اوپر تعویذ ہو گئے، مجھے جادو ہو گیا، مجھے ٹونا ہو گیا ہے، میرے اوپر آسیب آ گئے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جناب اسی طرح عملیات کے لیے وہ دوڑتے رہتے ہیں اور اپنا چیک اپ نہیں کرواتے. یہ بات یاد رکھیں، ہر معاملے میں جادو نہیں ہوتا، ہر معاملے میں ٹونا نہیں ہوتا، آسیب نہیں ہوتے. بعض دفعہ میڈیکل پرابلم ہوتی ہے اور اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. ہاں البتہ اگر کوئی نیک شخص مل جائے تو اس سے دم کروا لینا یا تعویذ لے لینا یا پانی دم کروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی طبی چیک اپ کرواؤ اور اس کا علاج کرواؤ. اب اس کے اندر ہمیں کچھ ہدایات بھی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے کہ ہمیں حرام چیزوں کے ذریعے اپنا علاج نہیں کروانا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں شراب پی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا یا فلاں حرام چیز کھا لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں حلال چیزوں کے ذریعے اپنا علاج کروانا چاہیے. ٹھنڈ میں بچوں کو لوگ عموماً برانڈی وغیرہ جو ہے ملا کر کچھ دے دیا کرتے ہیں کہ جی مطلب یہ ان کا سینہ جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے صاف ہو جائے. اس کے لیے میڈیکلی میڈیسن بہت ساری ایسی مارکیٹ میں ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے نا وہ معلوم نہیں کرتے ہیں. ہم صحیح شخص سے، صحیح طبیب سے چیک اپ نہیں کرواتے ہیں. اس کا الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ ٹوٹکوں پر چلتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کہہ دیا ہے تو یہ کھا لو. اب وہ اگر حلال ہے تو ٹھیک بات ہے، لیکن اس میں بھی تجربہ ہونا چاہیے. الکوہل کی اگر آمیزش ہے کسی، اب میں چلا اور کھل کے ذرا سوال کروں. اب یہاں یہ چیز ہے کہ جس طرح کھانسی کے سیرپ میں
جو ہے نا وہ ایک مقدار اس کی استعمال کی جاتی ہے، تو جس میں عموم بلوا ہو جائے اور جس کے جو ہے نا وہ نشے کے اثرات نہ ہوں، تو میڈیسن کے اندر وہ چیز کو جو ہے نا علماء کرام نے، جو ایک بہت بڑی میجورٹی ہے علماء کرام کے، اس کو جواز کا فتویٰ دیتی ہے۔ اچھا، آپ سرکار علیہ السلام نے تاکید فرمائی صحابہ کو اگر بیمار ہوا کرو تو علاج کرایا کرو، علاج کروایا کرو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب کسی کے پاس جاتے، عیادت کرنے جاتے، تو اس کو بھی ہدایت کرتے کہ تم علاج کرواؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس جب عیادت کے لیے گئے، ساتھ میں آپ نے عیادت کا بھی سوال کیا، تو وہ شخص یہ کہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے جو حساب لینا ہے، جو تکلیف دینی ہے، مجھے یہیں دے دو، آگے میری زندگی جو ہے نا آخرت کی آسان کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی دعا نہ کرو، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی اچھی کر دے، ہاں میری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، عذاب نار سے مجھے بچا، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے جب تکلیف اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو بندہ کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی شدت کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ جملے بول دیتے ہیں جو معاذ اللہ بندے کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کینسر کے مریضوں کی صورتحال، ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی صورتحال، ایڈز کے مریضوں کی صورتحال، وہ اگر خدا نہ خواستہ یا ڈائلسس جن کا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب وہ تو بڑی کرب کی صورتحال میں اب وہ کرب کی صورت میں اس لیے تو اسلام نے کہا کہ ان کی عیادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ترغیب دی؟ صحت مند شخص کو اتنا بڑا بینیفٹ دیا کہ تم جب کسی مریض کو پوچھنے جاتے ہو تو تم جب صبح کو جاتے ہو تو شام تک فرشتے تمہارے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جب شام کو کسی مریض کو پوچھنے جاتے ہو تو صبح تک تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بینیفٹ کیوں دیا؟ کیونکہ مریض کے پاس جایا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مریض پر دوائی بعد میں اثر کرتی ہے، جملے پہلے اثر کرتے ہیں۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جانور جو ہے اس کو زبان جو ہے اور پیٹ صحت مند کرتا ہے، اور انسان کو کان کے جملے صحت مند کرتے ہیں۔ واہ، اچھا اب اسلامی طریقہ بتا دیجئے، میں ہوں کسی کی عیادت کرنے جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو ماتھے پر ہاتھ رکھتے تھے، اچھا، اور پھر کہا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، تو ہم اپنی مادری زبان میں اس کو بولیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ ہاتھ پہ بھی ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ پہ بھی ہاتھ رکھتے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں جو ہے نا وہ کسی طرح کی اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا، صحت مند کر دے گا، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ لوگ بے وقت چلے جایا کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی چیز ہے کہ جب جائیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جائیں، نہیں بے وقت چلے جائیں، اور پھر جب جائیں تو پہلے معلوم کر لیں، اب تو موبائل کا دور ہے کہ اس وقت وہ آرام تو نہیں کر رہے، اس وقت اس کو کوئی پریشانی تو نہیں، تو وقت پر جائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب جائیں تحفہ لے کے جائیں اور اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر مریض کو اچھا لگے، ایسا نہ ہو کہ اپنے قصے کہانیاں سناتے رہیں۔ اب جیسے مرقات میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک بندہ مریض کے پاس بیٹھا اور دیر تک بیٹھا رہا، تو آخر اس نے تنگ ہو کے کہا کہ مجھے رش سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر دروازہ بند کر دوں کہ کوئی اور نہ آئے، یعنی مزید وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا ہاں بند کر دو لیکن باہر سے بند کر دو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر مریض کو اچھا اور عموماً لوگ دیکھا ہے کہ جو مریض کے ساتھ جو اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جب لوگ عیادت کے لیے کوئی جاتے ہیں تو چائے پانی خرچہ وہ انہی کے ذمہ مزید ڈال دیتے، تو ویسے بوجھ میں ہے۔ ہاں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سے کچھ لے کے جائیں اور ان کو پہلے سے منع کر دیں کہ میرے لیے کچھ نہ بناؤ۔ اور آج جس دور میں جو مرضیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تحفے کے بجائے ان کو پیمنٹ کریں، ان کو پیسہ کریں، ان کو ایسا کہہ دیں کہ ایک دن کا جو بل ہے آپ کی دوائی کا وہ میں پے کروں گا، یا لفافہ پیش کر دیں، لفافہ پیش کر دیں، تو اس طریقے سے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی جو انسان ہیں اور نبی پاک کی جو امت ہے ان کے لیے جو آسانی پیدا کرتا جاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی۔ اچھا، اس شعبے کے اندر ایک اور بات ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں جیسے میں نے کہا نا، اللہ ماشاءاللہ جو ڈاکٹرز اچھا کام کر رہے ہیں، جو اسپتال اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے ہاں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک ریشو پڑھ رہا تھا کہ 67% جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ بیئر کرتے ہیں اپنی تمام بیماریوں کے علاج کے جتنے بھی اخراجات ہیں۔ 27% اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہاں فلاحی ادارے ہیں، تو اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ 1% سے کم جا کے معاملہ بنتا ہے، وہ حکومت جو ہے اس کو دیکھتی ہے۔ تو ڈاکٹرز بھی پریشانی سے گزرتے ہیں، بطور ڈاکٹر جو ہے وہ کن کن مسائل، کن کن معاشرتی اور طبی مسائل سے گزرتے ہیں ڈاکٹرز؟ ایک بات، دوسرا یہ کہ مریضوں کے بارے میں بھی بتائیے کہ وہ کن کن معاشرتی اور طبی مسائل سے گزرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہو، پھر کیا مریض خود اپنا علاج سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ بھی ہے اس کے پاس کوئی پروویژن، اور کن کن باتوں کو مریض کو بتانا بہت ضروری ہے، بھی بتائیے ذرا۔
بالکل ضروری. میں آپ کی اجازت سے تھوڑا الکوہول کے بارے میں چونکہ کوشچن ہوا تھا. ویٹ بائی والیوم اور والیوم بائی والیوم دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ایک منیمم لیتھل ڈوز یا لیتھل کوانٹٹی یا کانٹینٹ ان اینی سیرپ وہ رکھا جاتا ہے جو آپ کو ہارمفل نہیں ہوتا, کتنا پرمیزیبل ہے. ایک دوسری بات آپ نے کی کہ ماشاءاللہ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں. اب خواتین لیڈی ڈاکٹرز کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گھر چھوڑ کے آئی سی یو میں سی سی یوز میں رات کو کام کر رہی تھی. ان کے پرابلم ہے اور ان کے پاس کوئی ڈے کیئر یا رات کو کوئی دادا یا دادی یا نانی نہیں ہوتی. درست. دیکھیں یہ طے ہو جائے ہماری تنقید صرف ان ایریاز کے اوپر ہے جہاں مسائل ہیں, جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, ان کو ہم تعریف کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل. منی مینٹنگ ہو گئی, فیو ڈاکٹرز ہوں گے جو کرتے ہیں جن کی وجہ سے باقی بھی اچھے برے ہر شعبے میں ہوتے ہیں. اب دوسرے ڈاکٹر مسائل جیسے کاشف صاحب نے بھی کہا, ایک جب لائن لگی ہوتی ہے تو ہر مریض کے اوپر پورا آپ ٹائم نہیں دے سکتے. درست. او پی ڈی میں 500 پیشنٹ کی لائن لگی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر 10 یا 15 منٹ ایک کو لگائیں تو پھر آپ کے ٹائم ایسا سیٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس ہر پیشنٹ کو دیکھ سکیں. درست. اس کے لیے یہ تھے ڈاکٹرز کی تعداد بڑھائی جائے, ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے, بیڈز کی تعداد بڑھائی جائے. سرکاری اسپتالوں کے اندر بہترین ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, وہیں آپ پوسٹ گریجویشن کروا رہے ہوتے ہیں, ایف سی پی ایس کروا رہے ہوتے ہیں, انہی کو آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, تو وہی بچے آپ کو ٹریننگ کے طور پہ پھر اسپیشلسٹ کے طور پہ مل جاتے ہیں نا. تو اس کا طریقہ کار یہ ایک تو بیڈز بڑھا دیے جائیں. اب دوسرا کوسچن آپ کا تھا کہ یہ جو آپ کے آ جاتے ہیں کیا کیا چیز بتانے کا تدارک کیسے ممکن ہو, مریض کو مطلب علاج سے کیا مریض انکار کر سکتا ہے. تدارک کس طرح ہے کہ ہاسپٹل کمیٹیز بنا دی جائیں ہر ہاسپٹل لیول کے اوپر. ایک گورنمنٹ لیول کے بنی ہے, پورے پنجاب کی ایک کمیٹی ہر اسپتال کو مانیٹر نہیں کر سکتی. ہر اسپتال کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول کے اوپر ایم ایس کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی جائے جس کے اوپر بار لکھا ہوگا کسی شکایت کی صورت میں آپ ایم ایس کو یا پرنسپل اگر میڈیکل کالج کا ہے تو اس کو جا کے آپ رجوع کریے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے یہ آ کے بتایا, مجھے پوری طرح بتایا نہیں گیا. اب آ جائیے کہ اب ایک کوئی تھیلیسیمیا کا مریض ہے, اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ کے اندر یہ مرض ہے. یہ بڑی عام بات ہے. یہ ہیموفیلیا کا مریض ہے, کمیونیکیٹ جس کو کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ آف دا پیشنٹ. آپ نے کاؤنسلنگ کیسی کرنی ہے, یہ ایک سکلز ہیں, یہ پڑھانی چاہیے جونیئر ڈاکٹرز کو بھی اور جو آپ کے انڈر ٹریننگ ڈاکٹر ہیں سب کو بھی. آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اب تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, ہیموفیلیا کا مریض ہے, اس کو آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ کے مریض کے اندر یہ بیماری ہے, اس کا پرماننٹ علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جس کا خرچہ 45 سے 50 لاکھ کے اراؤنڈ آتا ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فار دا ٹائم بھی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ بھی علاج جاری رکھیں گے جس کے دوران یہ بہتر زندگی, جیسے ہم نے تھیلیسیمیا کے پروگرام میں اس کے اوپر ڈیٹیل بات کی تھی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے بتانا کیا کیا ہے. اب بتانے کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ نے ایک دوائی کے مضر اثرات بتانے ہیں. دوسرا آپریشن سے پہلے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپریشن تو آپ کے کر رہے ہیں, اس کے اندر 90% ریکوری کے چانسز ہیں. کوئی یہ نہ بتائے کہ جی 100% چانسز ہے اس آپریشن کے ساتھ ہم نے ٹھیک ہو جانا ہے. جتنی اس کے چانسز ہے وہ بتانے ہیں اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آپ کی ڈسیبلٹی 90% 80% ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا اتنے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں فالو اپ کروانا ہے, 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد کوئی اندر آپ کے امپلانٹ کیا گیا اس کو ہم نے رکھنا ہے, کتنے عرصے کے لیے نہیں رکھنا. یہ ساری چیزیں مریض کے اس کے لوائقین کو بتانا بہت ضروری ہے. ایک بڑا مسئلہ میں نے جو محسوس کیا, میں نے خود بھی محسوس کیا ہے, یہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان. ڈاکٹرز اپنی ٹرمز کے اندر چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو بریف کر رہے ہوتے ہیں, مریض کے سامنے کھڑے ہو کے آسان الفاظ میں جا کے ان کی ذہنی سطح پہ جا کے بات نہیں کرتے. اسی لینگویج کے اندر اسی لیول کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر آپ نے بتا دیا کہ جی آپ نے ڈائٹ یہ استعمال کرنی ہے, میں بتا دوں جی کاربوہائیڈریٹ لینا, تو مریض کہ جی کاربوہائیڈریٹ کا مجھے تو نہیں پتا کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے, پروٹین کیا ہوتی ہے, ہائی پروٹین لو کیلری ڈائٹ کیا ہوتی ہے. یہ آپ مریض کو بتا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. بالکل اس کو اس لینگویج میں بتایا کہ جناب نے دلیا کھانا ہے, کھجور کھانی ہے, آڑو کھانا ہے, خوبانی کھانی ہے, یہ آپ نے وائٹامن سی اور اس کے اندر آپ کو پروٹین بھی مل جائے گی. بالکل صحیح. کاربوہائیڈریٹ میں آپ بتا دیجیے جو کھا لیں, جو کا دلیا کھا لیں, یہ لینگویج اس کی بتائیں گے. پنجابی میں بتا دیں, اگر کوئی پنجاب سے آیا ہوا ہے, سندھ کا آیا ہو تو سندھی زبان میں بتا دیں. بالکل صحیح. یہ اس کے لیے. اور دوسری خوش اخلاقی سے پیش ہیں. یہ میں اگلا سوال میرے منہ کی بات آپ نے لے لی, یہ جو تکبر ہے صاحب, یہ کیسے ختم ہو؟ خوش اخلاقی حضور نے فرمایا مکارم الاخلاق کے طور پہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا قیامت والے دن خوش اخلاق لوگ سب سے زیادہ درجے پہ ہوں گے. اس کے تو بے شمار احادیث موجود ہیں, اس کو بھی دیکھ لیجئے. دوسرا, جب ایک بات کرتے ہیں نا خوش اخلاقی ساتھ نرمی سے, تو ڈاکٹر سمجھ لیجئے مریض کی 50% مرض ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی میرا 35 سالہ تجربہ ہے. وہ مجھ سے مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. یہ آج کل کے دور میں روڈنیس اور یہ والی چیزیں آپ کے مریض کو بڑھا دیتی, مرض کو بڑھا دیتی ہیں. جبکہ پیسے بھی دے رہا ہے, پیسے بھی شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. اور پھر ایک اور جنید صاحب بات جو ہوتی ہے کہ پرائیویٹ کلینک کے اوپر آپ نے 5:30 بجے کا اگر ٹائم دیا ہوا نا,
تو آپ 5:30 بجے پھر مریض کو دیکھیں بھی. پھر یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے 7 بجے آن گئے, یہ بھی ایک غیر اخلاقی غیر قانونی چیز ہے. ایک چیز سر اس پہ تنبیہ کر دیجئے, پھر بات آگے بڑھا لیتے ہیں. ہمارے یہاں اتنی بھاری فیسیں, اب دیکھیں سرکاری ہسپتال تو نہیں ہے, اور مجھے آگے نظر بھی نہیں آتا صورتحال پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر, اور ہمیں اس ملک سے سنسیئر بنا دے, اس ملک کے لوگوں سے سنسیئر بنا دے, کوئی ایسی قیادت آ جائے اللہ کرے. لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تو صورتحال ایسی نہیں ہے. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں فیسیں بہت مہنگی ہیں, ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں, کمیشنز ہیں, میڈیسن میں کمیشنز ہیں. خدا کا واسطہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ رحم کریں لوگوں کے اوپر, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس وقت. بتائیے ذرا. اچھا, لیبس کی اندر ریفرل کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسی لیب سے کروائیں, یہ بھی غیر اخلاقی غیر قانونی ہے. اگر تو واقعی کوئی ٹیسٹ ہے اسپیشل, جیسے جینیٹکس کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں یا ہم کوئی جین کوڈنگ کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, وہ تو چلو ہم نے بھیج دیا کہ آغا خان یا فلاں کسی ہاسپٹل سے بھی نام نہیں لیتا, آپ کروا لیں. لیکن جو ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں سرکاری اسپتال کی لیب کے اندر, سپوز سمپل ٹیسٹ ہے CBC کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے, وہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں جی باہر آپ سے کروا لیں. مشینیں ایکٹیو نہیں ہیں, ٹیکنیشینز موجود نہیں ہیں, آپ کو پتہ بیڑا غرق ہے. اور دوسرا مریض کے انکار کا, مریض انکار بھی کر سکتا ہے. آپ نے سارا کچھ بتا دیا, وہ کہے جی میں نے نہیں کروانا, تو آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے, یہ قانونی طور پہ. دوسرا مریض کا رائٹ ہے کہ وہ ریفرل کے طور پہ دوسرے ڈاکٹر سے رائے لے. آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے جی آپ اس ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے جب میں نے تمہیں بتا دیا تھا. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے, بے شک 2 سے 3 اوپینین لے لے. اور باقی اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دھڑا دھڑ جو باہر آپ کی دکانیں کھل جاتی ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسپتال کا اتنی فنڈنگ کر دی جائے کہ باہر جانا ہی نہ پڑے. آپ ٹیچنگ اسپتال بنایا ہوا ہے, لیب کو اور ڈائگنوسٹک فیسلٹی اتنا بڑھا دیں کہ باہر جانا ہی نہ پڑ جائے. اور جو مریض انکار پھر بھی کرتا ہے ان کے لواحقین کو بتا دیں گے آپ انکار تو کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ اس کو نا مضمرات. اللہ کرے کہ عقل سلیم آ جائے, ورنہ یہ پیسہ ویسا صاحب کہاں لے کے جائیں گے. بات وہی, اللہ معاف کرے. صورت یہ تو لٹرلی میں اگر سوری ٹو سے مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ کلینکس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ لٹرلی سلاٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ. آؤ جی بکرا لے کر آؤ, ذبح کرو, آپ بل تک کو نہیں چیلنج کر سکتے, صاحب پوچھ نہیں سکتے آپ کی بل آپ نے بنایا کیوں ہے. فائنلی ذرا یہ بتائیے, اب بات ذرا, چونکہ آپ نفسیات کو بھی بڑا گہرا سمجھتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا لوگوں کی نفسیات کی روشنی میں بتائیے کہ مریض کی عیادت کے جو خاص طور پہ مریض کی نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں, بیماری پر اس کی علاج کے حوالے سے کیا اثرات پڑتے ہیں, یہ آپ نے خاص طور پہ جو ہے اس حوالے سے بتانا ہے. بتائیے ذرا. جی, سب سے پہلے تو ابھی جو بات مدنی صاحب نے کی اس میں تھوڑا سا میں دے دوں, کیونکہ ایسے لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر ایسے ہی بلیو کر لیتے ہیں. مدنی صاحب نے بھی فرمایا کہ ماتھے پر ہاتھ لگانے کا جو ہے نا عیادت کے وقت, اچھا یہ متعدی بیماریوں کے لیے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ایسی بیماریاں جو چھونے سے پھیلتی ہیں ان کے لیے نہیں ہیں. جیسے کووڈ میں تھا, اس میں اگر ہم ٹچ کریں گے یا چھوئیں گے تو وہ بیماری پھیلے گی. تو رحمت کونین نے وضاحت کر دی کہ کن بیماریوں پر آپ چھو کر اور کن بیماریوں میں آپ دور رہ کر, دعا دے کر, نصیحت کر کے یا عیادت دور سے کر کے بھی آپ ان کا وہی ثواب آپ کو ہوگا جو کوئی آپ کو ماتھے کو چھونے کا ہوگا. اچھا, اب آپ نے جو بات کی کہ نفسیاتی طور پر کیا کرنا چاہیے, دیکھیے سب سے بڑی بات ہے انکنڈیشنل پازیٹیو لو اینڈ ریگارڈ. جو مریض ہے اسے ڈاکٹر کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے ایسی محبت اور احترام کی فضا دیں جو انکنڈیشنل ہو, جس میں کوئی کنڈیشنز نہ لگائی جائیں. کیونکہ بہت ضرورت ہے کہ ایک مومن کے ساتھ نرم خوئی کا, لطف و کرم کا سلوک کیا جائے, وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو. نمبر 2, نفسیاتی دباؤ سے نکالنا. ایک تو پہلے ہی مریض ہے, اس کو مرض ہے, اوپر سے اس کو سٹریس بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے, اس کو انگزائٹی بھی ہے. اب اس سے اگر آپ نکالیں گے نہیں اس کو, تو اس کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے گی, قوت مدافعت نہیں پیدا ہوگی. تو بڑی ضرورت ہے اس کو دباؤ سے نکالیں. اب سب سے آسان طریقہ کیا ہے دباؤ سے نکالنے کا؟ اسمائل تھیراپی. مسکرانا ہے صرف ڈاکٹر نے, کچھ نہیں کہنا, مسکرانا ہے. لافٹر تھیراپی, کامک ریلیف اس کو ہم کہتے ہیں. جو ہی آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے اندر ہارمونز کی پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ خوشی کے ہارمونز کہلاتے ہیں. وہ جا کے سٹریس کا مقابلہ کرتے ہیں, آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کسی مریض کو لگاتار نہیں اس طرح دیکھنا کہ اس کے اندر احساس کمتری آ جائے, اس کے اندر اعتماد کی کمی آ جائے. رحمت کونین فرماتے ہیں مجذوب لوگوں کو, کوڑ کے مریضوں کو لگاتار مت دیکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہم شاید کوئی بری چیز ہیں, اعتماد کی کمی نہ آ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بکری کو ذبح کرتے ہوئے جب ایک صحابی رسول جو تھے وہ چھری کو تیز کر رہے تھے تو فرمایا تم بکری کو بار بار ذبح کر رہے ہو.
یعنی اس کے سامنے، ایک جانور کے سامنے بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور ہم انسانوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ ان کو، پھر جو دوائی لینا ہے یہ رحمت کونین کا حکم ہے، حکم ہے آپ کا کہ دوائی لینی ہے تم نے. یہ نہیں صرف کہ تم لیٹے رہو اور کہو جی بس ٹھیک ہے میں نے دعا کر لی تو بس اب مجھے دوائی لینے کی ضرورت ہے. دوائی لے کر دعا کرنی ہے. پھر یہ بھی بہت ضروری ہے نفسیاتی طور پر کہ آپ شفا کی دعا کریں. آپ کا معالج ہو یا آپ کے معاشرے کا کوئی فرد یا گھر کا ہو، وہ دعا کرے شفا کے لیے، باقاعدہ منہ سے ادا کرے. اور کیا ہی اچھا ہے اگر وہ اونچی آواز میں ادا کرے تاکہ مریض بھی سنیں، اس کے لواحقین بھی سنیں. پھر بہت ضرورت ہے کہ آپ نصیحت بھی فرمائیں، لیکن نصیحت کون کرے؟ جو اس مسئلے کو جانتا ہو. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سے بڑھ کر ڈاکٹر پیدا ہو جاتے ہیں. جو ہمارے لواحقین ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کی بات کو سنیں، وہ ایکسپرٹ ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی موجودگی جو اس کو امید کی ایک کرن کی طرح محسوس. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا، اگلا پوائنٹ یہی تھا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ آپ مریض کو خوشخبری دیں، اسے امید دلائیں، اس کی امید مت توڑیں. کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ یہ تو خالق کائنات کے پاس اس کا اختیار ہے. اس نے تو موت کے منہ سے بچا لیتا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو مرے ہوں کو زندہ کر دیتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو آپ ان کو خوشخبری دیں. پھر سب سے بڑی بات، راز کی حفاظت کریں. مریض کے راز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، ڈاکٹر ہو یا اس کا ساتھ لواحقین، وہ افشا نہیں ہو. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے اور بڑی ماشاءاللہ سحر حاصل گفتگو رہی. ناظرین کرام، آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. آب زمزم سے علاج آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ کسی بھی قسم کی بیماری اور آزمائش میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیں. مریضوں کے حقوق اور مسائل کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، لیکن جاتے جاتے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.